اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں وہ انسان بڑا ہی اچھے مقدر والا ہے کہ جس کو رب نے انسان بننے کے بعد انسانیت عطا کر دی۔ اس وقت دنیا کی بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ آبادی 8 ارب کی ہے، اور 8 ارب انسانوں میں اگر انسانیت ڈھونڈنے جائیں تو کوئی رشتہ کر کے دیکھ لیں، کسی کے ساتھ کاروبار کر کے دیکھ لیں، کوئی تعلق بنا کے دیکھیں، تو تھوڑے ہی دنوں میں پتہ چلے گا کہ انسان تو بہت ہیں مگر انسانیت بڑے کم لوگوں میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مالک انسان کو کسی کا متبع پیروکار اور کسی کا وفادار اور حیادار بنا دے۔ یہ شرف اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں کو بخشا ہے۔ بھلے 8 ارب میں 2 ارب لوگ ہیں، تھوڑے ہیں، مگر یہ لوگ اپنی اصل کے وفادار، یعنی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، خاندانی نظام کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی فصل اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کے رشتے میں آ کر کے ایجاب و قبول کے ساتھ زندگی وفا کرتے گزار دیتے ہیں۔ یہ اپنی نسل کے ساتھ بھی وفادار اور اس کے حیادار ہوتے ہیں، ان کو پیار کرتے، سنبھالتے، بڑا کرتے، پروان چڑھاتے، شادیاں کرتے، پھر ان کے بچوں کے ساتھ، پوتوں پوتیوں کے ساتھ، نواسوں نواسیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ وفا کا وہ پہلو ہے کہ جو ہر انسان کو دنیا میں میسر نہیں۔ اگر میں دیکھوں تو اس کے پیچھے اصل چیز جو ہے وہ تعلیم ہے، اور وہ تعلیم ہے کتاب اللہ کی، وہ تربیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا میں علم کی کمی نہیں، دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، دنیا کہکشاؤں پہ جا چکی ہے، گلیکسیز پہ ڈیرے ڈال چکی ہے، دنیا ملکی ویز وہ ان کو اس وقت مسخر کر چکی ہے۔ بڑے بڑے دعوے، یہ جنگلوں میں، یہ صحراؤں اور دریاؤں کے پانیوں اور سمندروں کے اندر گہرائیوں میں جا کے بھی ڈسکور کر رہی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آسمانوں پہ، چاندوں پہ چلنے کی باتیں کرنا اور زمین پہ اپنے ہی رشتوں کی اور اپنی ہی قدر نہ ہونا، یہ سبق اگر سکھایا تھا تو کتاب اللہ نے سکھایا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا آفیسر، بہت بڑا پڑھا لکھا انجینئر، دنیا بھر کو سہولتوں سے مزین کر دینے والا بندہ، اگر وہ خود کو نہیں پڑھ سکا تو پھر اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ خود کو پڑھنے کے لیے اللہ نے جو پیرامیٹر رکھا ہے اور جو ایک نظام اور سسٹم اور قانون بنایا ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ میرے ساتھ یہ جو چند منٹ کا سفر ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں اور ذرا محسوس کریں، اور بالخصوص میری مائیں بہنیں، یہ حقیقت ہے کہ جہاں بارشیں نہیں ہوتی وہاں فصلیں اجڑ جاتی ہیں، اور جہاں دین نہیں ہوتا وہاں نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ پہلی قوموں کی رب شکلیں بگاڑ دیتا تھا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے بطور سزا ان کو قِرَدَةً خَاسِئِينَ بنا دیا، بندر بنا دیا۔ محبوب کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری شکلیں نہیں بدلتی، اللہ نسلیں بگاڑ دیتا ہے۔ کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ دیکھیں کہ کل جس بیٹی کو آپ اور میں لے کر کے بازار میں دکھ سکھ میں جاتے تھے تو بڑے پردے اور حیا کے ساتھ جاتے تھے، آج باپ کی شہر میں ابائے کی دکان ہے، باپ جو ہے وہ مفسر قرآن ہے، باپ خادم مسجد ہے، باپ امام مسجد ہے، باپ خطیب ہے، اور عین ممکن ہے کہ بیٹی
کسی سوشل میڈیا کی ایپ کے اوپر دو ٹھمکے دکھا کے اپنا پیسہ کما رہی ہو اور باپ کو آنکھیں دکھا رہی ہو کہ مجھے تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یا باپ فخر کر رہا ہو کہ میری اس بیٹی نے میرا نیا گھر بنوا دیا، کوٹھی بنوا دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گاڑی دلوا دی، تو اصل نسلیں بگڑتی ہیں۔ اور جس قوم کی نسل بگڑ جائے وہ سمجھیے کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے ہیں۔ یہ نقصان ہمارا ہو چکا ہے، اس نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے، منیمائز کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اور ہمارے بڑے، ہمارے نوجوان، ہماری نسلیں، بچے، ہماری نرسری جس قدر ممکن ہو سکے ان کو لوٹائیں اور کتاب اللہ کے ساتھ سفر شروع کروائیں۔ کیا ہوگا؟ میں مثال دیتا ہوں۔ آپ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھنے میں یہ ایک جملہ ہے، ہم روٹین میں پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان راسخ کر دیا جائے، تسلیم کر لیا جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی رازق ہے، میرا کوئی نگہبان ہے، نگہداشت کرنے والا میرا پاسبان ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اگر یہاں بارش ہو جائے اس بلڈنگ میں تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ چھت ہے، ہوا ٹھنڈی چل پڑے، ہمیں چاروں سائڈوں سے دیواروں نے کور کیا ہوا ہے۔ دنیا میں جون سی مرضی پرابلم آ جائے، دشمن جتنا مرضی بڑا ہو، جب میں نے اپنی سیکیورٹی، اپنا تحفظ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، میں کسی کمپنی کو اپنی سیکیورٹی دے دوں نا، میری شادی کا فنکشن ہو رہا ہے تو شادی ہال کے باہر آپ نے اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی الرٹ رکھنی ہے، وہ سول کپڑوں میں، وہ نظر نہ آئے، بے شک محسوس نہ ہو، لیکن بندے ہونے چاہیے۔ تو میں بڑا مطمئن ہوتا ہوں کہ یار کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی ہلا گلا ہوا بھی تو میں دیکھ لوں گا، سنبھال لوں گا، سیکیورٹی ہے۔ مومن مرد، مومن عورت، ہماری ماں، ہماری بہن، بیٹی، بہو، بیوی اور ہمارے گھر کا سربراہ، یہ مل کے جب بچوں کا یہ ذہن بنائیں گے اور ہم سب یہ سمجھ لیں گے کہ تعوذ مولوی لکھ کے دے، عامل لکھ کے دے یا نہ دے، دم کرے یا نہ کرے، میری زبان نہیں ہے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، میں خود کو اللہ کی کسٹڈی میں دے رہا ہوں، نگرانی میں دے رہا ہوں، سیکیورٹی میں دے رہا ہوں، اپنے آپ کو رب کی حفاظتوں میں دے رہا ہوں۔ اور پھر رب حفاظتیں کر کے دکھا دیتا ہے، جو باپ کی کمر میں پانی کی بوند ضائع نہیں ہونے دیتا، جو ماں کی سینے کی ہڈیوں میں اس ہمارے حصے کی پانی کی بوند کو سنبھال کے نطفہ امشاج بنا کے رحم مادر میں بنا کے پیدا کر کے روح کا کرنٹ دے کے جسم اور روح کو ملا کے بہترین انسان اور بچہ اور بچی بنا کے اس دنیا میں بھیج سکتا ہے، کیا وہ ماں باپ زندگیوں میں حفاظتیں نہیں کر سکے گا؟ ایسا یقین کامل ہوتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تعوذ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ کیا معنی ہے بسم اللہ کا؟ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بعض لوگوں کا نام ہی کافی ہوتا ہے، آپ جسٹ اندر کارڈ بھیج دیں، بڑے بڑے آفیسرز ہل جاتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ دلوں پہ حکمرانی ان کے نام کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اوقات لوگوں نے انہیں دیکھا نہیں ہوتا بائی فیس ٹو فیس نہیں دیکھا ہوتا، لیکن نام چلتا ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اور یہ اللہ کا سرپرائز ہے کہ وہ جنت کے علاوہ کہیں نہیں دکھائے گا، مگر اس کا نام چلتا ہے، اس کی کن چلتی ہے۔ اور یہاں یہ جملہ سمجھ لیجئے، مجھے اللہ کا تابع فرما بردار بندہ بننا ہے، بندی بننا ہے، اگر یہ نہیں تو میری تعلیم، میری تربیت، میری زندگی بیکار ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ بھی ذرا محسوس کریں، پورا نظام قدرت کن پہ چل رہا ہے، اللہ کو اسے دوبارہ نہیں کہنا پڑتا۔ آسمان ایک دفعہ بنا دیا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کھڑا رہے، وہ چھت بن کے کھڑا ہے۔ زمین بچھا دی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ بچھی رہے، وہ بچھی ہوئی ہے۔ سورج کی ذمہ داری ہے کہ تو نے اتنے ٹائم پہ چڑھنا ہے، وہ آٹومیٹکلی چل رہا ہے۔ رات نے آنا ہے، رات آ رہی ہے، اللہ کو بار بار انہیں آرڈر نہیں دینے پڑتے۔ نظام ہستی کن کے ساتھ صرف انسان ہے جسے دن میں اللہ کو 5 اذانوں میں 20 مرتبہ بلانا پڑتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ اگر اللہ کن کہہ کے ذمہ داری لگا دیتا اور اپنا سسٹم چلا دیتا،
رات کو سوتے میں ٹھنڈی رات میں ٹھنڈی ہوا میں کمبل کے اندر گرم بستر میں اٹھ کر کے جو ذات واش روم میں بھجوا سکتی ہے، کیا وہ مسجد نہیں لا سکتی تھی؟ کیا وہ ہم سے ڈیوٹیز نہیں کروا سکتی تھی؟ کروا سکتی تھی، لیکن اس نے اختیار دیا ہے کل کو یہ مت کہنا کہ میرے اوپر جبر ہوا ہے، ہم نے تمہیں راستے دکھا دیے، اچھا برا بتا دیا ہے، کس کو وقار دینا ہے، کس کو پیار دینا ہے، کس کے لیے ایثار کرنا ہے، قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، دلیل کیا ہے، حق کیا ہے، یہ ہم نے تمہیں سمجھا دیا ہے۔ کرے گا تو خود، اگر دل سے کرے گا تو میں تیری اصل کو بھی عزت دار بنا دوں گا، اور میں اصل سے مراد ددیال اور ننیال اور سسرال لیتا ہوں، میں تیری فصل کو بھی مقدس کر دوں گا، اور میں فصل سے مراد یہاں بیوی لے رہا ہوں، اور میں تیری نسل کو عظیم تر کر دوں گا، مستقبل اچھا کر دوں گا، اور نسل سارے جانتے ہیں ہماری اعلی اولاد ہے، میں تیری شکل اتنی حسین بنا دوں گا کہ کالے رنگ کا حبشی بلال بھی ہو چلے زمین پہ قدموں کی چاپ جنت کی حوروں کی لوری بنا دوں گا، میں تجھے ایسی عقل سے نواز دوں گا کہ ساری دنیا کا انکار کر سکتی ہے لیکن خالق اور مالک کا نہیں۔ یہی 5 چیزوں کے پیچھے تو دنیا بھاگ رہی ہے۔ آئیے قرآن پڑھیے، تعوذ کا عقیدہ ملے گا، تو بسم اللہ کا عقیدہ، جو بھی کام جوڑنا ہے اللہ کے ساتھ۔ میرا تو ایک ماننا اس بات کو، یہ جو گھر بنا ہے نا، اس گھر کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک ٹائل، ایک ایک ذرہ، ایک ایک ٹونٹی، بچھی ہوئی قالین، کوئی چیز ڈھونڈیں گے اگر دیکھیں تو اس میں باپ ہوتا ہے، اس میں باپ ہوتا ہے۔ ابو جی کہا کرتے تھے، پتر ہر دور دی ایک اپنی جدت ہوندی ہے، میں نے دیواریں ردے کی بنائی ہیں مٹی کی، لیکن در و دیوار کی ایک ایک چیز بول کے آپ لوگوں کو کہے گی کہ یہ ابا جی ہیں، یہ ان کی پسند، انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا تھا، اور یقین کریں وہ آج نہیں ہے، قبرستان میں ہے۔ ایک ایک گھر کی تار لگی ہوئی بھی نہ فیل کرواتی ہے کہ یہ ابا جی نے یوں، ان نے اپنی پسند سے یہ ڈیزائن کر کے، یہ کر کے۔ یار پوری کائنات کا کچھ بھی دیکھے، اپنے جسم کو دیکھے تو اللہ ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر میری ماں بہن کو صرف یہ آیت سمجھ آ جائے، پوری روئے زمین پہ ہر عورت با حیا اور غیرت مند بن جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی میرا جسم میری مرضی، وہ عورت مارچ میں شریک نہیں ہو سکتی، اسے پتا ہے اگر آنکھ کا ڈیلا دیا ہے رب نے، حسن دیا ہے تو میرے اللہ نے دیا ہے۔ کتنی خواتین ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، کتنی عورتیں ہیں جن کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں، اگر زلفیں مل گئی ہیں اور دنیا کو اس کا رام کرنا ہے اس کے ساتھ، تو وہ بھی پتہ کر لیں جن کے رب نے بال دے کے چھین لیے تھے، یہ جو گنجی ہیں بیچاری۔ تو ایک ایک چیز رب کی عنایت، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے اللہ سے پوچھ تو لیں، کمپنی کا ذکر تو کریں، کون ہے، کس کی ہے۔ موبائل بھی بتانا ہو نا کہ پوچھے کیڑی کمپنی دا تے فوری دسی دا، بندہ کس کا ہے پتہ ہی نہیں، ملنگ کس کا ہے پتہ ہی نہیں، کتے پوچھ کے دیکھ لو کدا ملنگ ہے، جواب آئے گا داتا دا فلاں دا، جس کے وہ قریب ہے، بندہ پوچھ کے دیکھ لے۔ کسی شخص نے آج تک موٹر سائیکل کے پیچھے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ بٹ جی، جٹ جی، فلان جی، خان جی، اور ڈرا رہے ہیں سارے کو۔ کوئی ایسا بھی ہے جس کے دل میں رب کا ڈر ہو کہ میں اللہ کے خوف اور تقوی سے چل رہا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان 2 لفظوں میں ڈر بھی ہے، امید بھی ہے۔ وہ میرا رب ہے، مجھے پالے گا، رحمان ہے، مجھے سنبھالے گا، بنایا ہے تو میرا خیال رکھے گا، چونچ دی ہے تو دانا بنائے گا، پیٹ لگایا ہے تو رزق کا مین گیٹ دے گا، اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے، بنایا کیوں تھا؟ بندہ کہندا نہیں ابو جی پتر ہاں تہاڈا، تسی سامبھنا نہیں۔ ماں کو بیٹی کہتی ہے امی میں تمہاری بیٹی ہوں، کسی اور کی تو نہیں۔ شوہر بیوی کو کہتا ہے پیکیاں تو لے آؤ، کہندا بیوی تو میں تہاڈی ہاں، تسی کرنا نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ بندے جو تیرے ہیں، بندگی تیری کرتے ہیں، نوکری تیری کرتے ہیں، چاکری تیری کرتے ہیں، تنخواہ کسی اور سے لیں گے، مدد کوئی اور کرے گا نہیں۔ کی خیال ہے اس ٹائم ساؤنڈ والے سدے جے تے بعد چ کہنا انہاں نوں کہو جی او محلے چ پیسے لے لو، کہن گے بھاجی سدیا تسی ہے،
ہاں جی ذمہ داری تہاڈی ہے. اللہ جی ایاک نعبدو، مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے، بنایا ہے تو میرا خیال بھی تو نے رکھنا ہے. یار ایڈے پیار تے ہمیں دعوے نال نہ بندہ کسی بندے نو کہہ دے تے وہ خیال رکھ لیندا. ٹورے جاندیا بندہ کہندا بھاجی آ دکان کھلی جے ذرا خیال رکھیا جے، تو کوئی آوے تو مڑا جا. اللہ کو نہیں کہا بسم اللہ، گرے تو بسم اللہ، اٹھے تو بسم اللہ، کھائے تو بسم اللہ، لیٹے تو بسم اللہ، چلے تو بسم اللہ، پہنے تو بسم اللہ. پوری زندگی اللہ کا نام، اور نام چلتے ہیں بھائی، نام چلتے ہیں. اگر اس وقت امریکہ بہادر کا نام چل رہا ہے اور سپر پاور سمجھا جا رہا ہے، نام پہ کام ہوتے ہیں، تو کائنات کی سب سے بڑی پاور تو اللہ اکبر کی. جس دن میری ماں بہن بیٹی نے یہ تفسیر پڑھ لی، وہ ڈگمگائے گی نہیں. رحمان ہے، وہ گھر چلائے گا، ضرورتیں پوری کرے گا. آج دانے نہیں ہیں کل آ جائیں گے. آج شوہر کو 4 روپے نہیں ملے کل مل جائیں گے. آج اولاد نہیں ہے میرا اللہ دے دے گا. اللہ ہے نا رحمان جو ہے. الرحیم، اس میں ڈر بھی ہے. باپ کو پتہ ہے شفیق کیوں کہتے ہیں؟ یہ اندر سے بڑا ہی نرم اور خیر خواہ ہوتا ہے. اتو سختی رکھتا ہے، ضروری ہوتی ہے، وگرنہ بادام کی گری کی حفاظت نہ ہو اگر اس کے اوپر چھلکا جو ہے وہ سخت نہ ہو. اخروٹ یہی مثال ہے. رحیم، تیرا رب ماؤں سے ساری دنیا کی مائیں اکٹھی کر لی جائیں، ان کے پیٹ میں جو رحم ہے نا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور درندہ جانور بھی اپنے بچے کو اٹھائے تو دانت نہیں چبھنے دیتا، یہ اللہ کی 100 رحمتوں میں سے 1% 0.001 میں سے پوری کائنات کو ملی ہے. وہ اتنی مہربان ہے، تو جو 99 گنا زیادہ رحمتیں رکھنے والا، محبتیں کرنے والا رب ہے، وہ مہربان نہیں ہے؟ مہربان ہے، لیکن یاد رکھنا جو مانے گا وہ اس پہ مہربان ہے. قیامت کے دن فیصلے عدل پہ ہوں گے. رحیم ہے قیامت کے دن، رحمان ہے دنیا میں. مان یا نہ مان، وہ تیرا پیٹ بھرے گا، روٹی رزق دے گا. جس سے ناراض ہو جائے اس کی روٹی نہیں روکتا، بس اسے اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق نہیں دیتا. چیک کر لو تسی میں بھی. ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں جس سے ہم ناراض ہو جائے اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تو موجاں کر، لیکن میری خوشی غمی چ تو نہیں آنا، مینوں سامنے نہ دسی. یہ اللہ اگر کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا تو ناراض ہے اللہ. رحمان رب. الرحیم، عام بندہ کہہ دیتا جی کوئی گل نہیں، علماء ڈرا رہے ہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. نہیں میری بہن، نہیں میری بیٹی، میرے بھائی، میرے بزرگ، اللہ رحمان ہے دنیا میں، تجھے سوتے میں بھی تیری حفاظتیں کرے گا. رحیم ہے قیامت کے دن، اسی پہ ترس کھائے گا جس نے اپنے آپ پہ ترس کھایا ہوگا، اسی کو مانے گا جس نے خود کو دنیا میں مانا ہوگا. جنت اسی کو دے گا جس نے جنت کے لیے تگو دو کی ہوگی. رزلٹ میں کامیاب اسی کو کرے گا جس نے پیپر دیے ہوں گے. کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایڈمیشن لے کے بندہ اسکول جائے نہیں، کالج جائے نہیں، یونیورسٹی جائے نہیں، تھرو آؤٹ ناغے پہ رہے، سٹک آف ہو جائے، پیپر میں بیٹھے نہیں، اس کو رزلٹ میں ٹاپر قرار دے دیا جائے گا؟ کبھی نہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، دنیا کے اندر جرم کی دنیا آباد کرنے والوں کو ان جیسا بنا دے جو ڈر کے رہے، جو سہم کے رہے. الرحیم میں ڈر ہے، لفظ الرحیم کے اندر خوف ہے، اللہ کی ہیبت ہے، اللہ کا عدل اور انصاف ہے. جہاں انبیاء بھی کانپیں گے اور رب نفسی بولیں گے. یوں پڑھتے چلیے قرآن کو. الحمدللہ رب العالمین. میرا ماننا یہ ہے قرآن مجید میں کوئی آیت نہ اتری ہوتی، صرف یہی آیت فاتحہ کی ہوتی، الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کی قسم ہماری رہنمائی کے لیے یہی کافی تھی. آپ سوچیں الحمد کیا ہے؟ الحمد بھاجی یہ مکان تھوڑے نا رجسٹری جے نہ ہوندی انہاں دے نام تو میں اج دعویٰ کر جانا سی بھی یہ جگہ میری ہے. میں کر بھی لواں دعویٰ تے رجسٹری کڈ کے عدالت چ رکھ دین گے جی میرے نام رجسٹرڈ ہے. اللہ کہتے ہیں جتنی تعریفیں دنیا میں سمیٹنی ہے سمیٹ لو، جو کہنا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے کر لو، سب کچھ میرا ہے. یہ الف لام جو الحمد میں آیا نا یہ رجسٹری کی ہے. کائنات کی ہر چیز رجسٹرڈ ہے، جو بھی قابل تعریف ہے وہ تعریف دراصل میری ہے. کرے دعویٰ کوئی اٹھ کے. ایک عالم کہتا ہے جی میرے پاس فلسفہ بڑا ہے، تجھے عقل کس نے دی ہے؟ میں دانا بڑا ہوں، میرے باپ بڑے عظیم ہیں.
باپ کو عظمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. تعریف تو ساری اللہ کے نام رجسٹرڈ. حتیٰ کہ نبی کو نبوت اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کس نے یہ عطا کی ہے؟ اللہ نے. رسالت کس نے عطا کی؟ اللہ نے. صحابی کو صحبت کس نے دی؟ اللہ نے. ماں کو ممتا کس نے دی؟ اللہ نے. باپ کو شفیق کس نے بنایا؟ اللہ نے. استاذ کو عظیم کس نے بنایا؟ اللہ نے. جب سب کچھ اس کائنات کا اللہ کا ہے تو تعریف بھی تیرے رب کی بنے گی. جس کی بھی کرے گا وہ عارضی ہوگی. میرے ساتھ جوڑے گا تو بات بنے گی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. پھر پتہ چلتا ہے اصلاح ہوتی ہے, لائننگ ہوتی ہے. قرآن مجید بیسیکلی نا ڈائی ہے. ڈائی صحیح ہونا تو اس کے اندر جو چیز ڈال کے ویسی سیم بن جائے گی. یہ انسانیت کی ڈائی ہے. اس کا ٹاپک انسان ہے. اگر قرآن پڑھ کے بھی بندہ انسان نہیں بنا تو پھر پاجی ادھا ہی صاحب لال پمپ لایا ہوئے, میٹر بھی چلے دوڑی جاوے, پمپ آواز بھی دے رہا ہو لیکن پانی نہ آ رہا ہو, کتنی دیر چلائیں گے اس پمپ کو؟ موٹر سائیکل سٹارٹ بھی ہو, تیل بھی کھا رہی ہو, مگر چلے نہ, پتہ تے کرو گے رولا کی ہے, تیل نہیں پھڑن رہی, چین کم نہیں کرن رہا. بھائی قرآن تو ہدل للمتقین, ہدل للناس ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ حق و باطل کا فرق بھی کرتی ہے. تو جی بیگم نو پڑھ کے پتہ ہی نہیں لگا کہ میرے ماں پیو سچے نے یا میرا بندہ سچا ہے, تو ساری زندگی سے کشمکش ہی گزار دیتی ہے. کیا فائدہ ہوا قرآن کا؟ قرآن تو بتائے گا کہ ماں باپ نے جنم دی ہے, ان کو وقار چاہیے. شوہر تیرا سر کا تاج ہے, اس کے لیے قربانی اور اثار چاہیے. قربان کیا کرنا ہوتا ہے؟ میں واری جاواں, میں صدقے جاواں, کنوں بندہ کہندا ہے؟ جان تو وہی ہے, بیوی ہے, شوہر ہے. یہاں تقابل نہیں, یہاں ہدایت ہے, ڈائی ہے. جس باپ نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں بٹھا کے روانہ کر دیا ہے وہ دنیا کا معزز ترین انسان ہے. وہ بڈھا نہیں, وہ 100 رات پر سالے نہیں, صرف وہ عظیم لوگ ہیں. لیکن اس وقت لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. شوہر محسوس کر رہا ہے کہ تیرا اس شادی پہ جانا مناسب نہیں ہے, کوئی تحفظ ہوگا؟ بلا وجہ ظلم نہ کرے, زیادتی نہ کرے. انسانی دائرے میں رہ کے اپنے گھر کو جنت بنانے کا سوچ کے اگر وہ فیصلہ لے لیتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ ماں باپ سے صلہ رحمی برقرار رہے گی, قطع نہیں ہوگی, قطع تعلق ہی نہیں. لیکن اس وقت موقع پہ فیصلہ ہے, ضرورت ہے, عقل مندی اور دانائی کا تقاضا ہے. عقل مند آدمی آندھی میں بیٹھ جاتا ہے, آندھی چلتی ہے تو پھر جو اکڑنے والے درخت ہیں وہی ٹوٹتے ہیں. چھوٹی موٹی گھاس پھوس جو ادھر ادھر ہوتی ہے اسے کچھ نہیں ہوتا, لچک رکھیں تھوڑی سی تو وہ ذات سمجھائے گی. قرآن ڈائی کے اندر آپ کو تیار کر کے بہترین بیٹا, بہترین بیوی, بہترین شوہر, بہترین سسرال, بہترین ددیال ننیال, بہترین ہمسایہ بنا کر کے آپ کو پیش کرے گا. اور دنیا کا سب سے مہنگا ترین بچہ ہماری نظر میں وہ ہے جو کتاب اللہ پڑھے ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میری طرف ایک طرف بریف کیس بھرے ہوئے ہیں سندوں کے, ڈپلوموں کے, ایک طرف اکیلی قرآن مجید کی حفظ کی سند ہے نا, جسے لوگ کہتے ہیں جی حافظ تھے, ہمیں جاہل ہوں نا, رٹا ماریا ہوں, انہوں کی پتا ہے مطلب کی ہے. میں ساری سند قربان کر کے رکھ دوں اس قرآن مجید کی سند پہ, جو قبر میں بھی میرے ساتھ جانی ہے. پی ایچ ڈی میرے ساتھ نہیں جا رہی, ایم فل نہیں جا رہی, ماسٹر کی ڈگریاں میرے ساتھ نہیں جا رہی. لیکن قرآن انسان بناتا ہے, اور انسان صرف اس جہان میں نہیں ہے. 14 طبق پیچھے گزرے ہیں, 14 طبق آگے کھڑے ہیں. میں ایک ڈاکٹر صاحب کو ملا اور ان سے پوچھا کہ سکرات کے وقت جب میں کوئی پیشنٹ لے کے آتا ہوں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں دوجے ہسپتال لے جاؤ؟ کہندا جی اس ویلے سانو چانسز نظر نہیں آ رہے ہوندے نے, مر جانا ہوندا تے او میت ساڈے پیٹے پینی ہے. قربان نہ جاؤں صاحب قرآن پہ, وہ کہتے ہیں کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں. لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. اس وقت اپنے اس بندے کو, بہن بھائی بیٹے کو, لا الہ الا اللہ, اللہ کی الوہیت اور توحید سکھا دو. اس کو اگر موت آ گئی فمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, بچ گئے 100 سال 20 سال, کتنے آخر مرنا ہے نا. جب موت ہی ہے اور اس کلمے پہ آ گئی, ادھر موت آئے گی ادھر جنت سامنے منتظر کھڑی ہوگی. تیری دیر ہے, جنت کی دیر نہیں ہے. لیکن تسلیم تو ہو, یقین تو ہو.
یہ یقین دیتا ہے قرآن الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے۔ کبھی نہ رب کو پڑھیں، کبھی پتہ کریں قرآن کیسا رب پیش کرتا ہے۔ ہم نے نا جو سوسائٹی میں رب دیکھا ہے، چونکہ میں دن میں دنیا دار میری سوسائٹی ہے ساری، رات کو دیندار لوگوں سے، تو دونوں طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جو دن والے لوگ ہیں نا، ان کا رب بس لولا سا، لنگڑا سا، معاذ اللہ اندھا سا، اس کی آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، جو میں کر لوں اے جہان مٹھا اگلا کس ڈیٹا، مینوں کنے روکنا ہے، من مرضی کی زندگی۔ نہ مجھے رشوت لیتے ہوئے رب سے ڈر لگتا ہے، نہ سود کھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میرا رب پھر کیسا ہے؟ سر جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رب کی قبرستان والی قبر کی پہلی رات کا تصور سوچ کر کے روتے تھے تو داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ اللہ پوچھی نا، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا؟ اللہ نے حساب لے لیا تو کیا بنے گا؟ سانسوں کا حساب کہاں سے دوں گا؟ مجھے تو کل کی باتیں یاد نہیں ہیں، میں پوری زندگی کا حساب کہاں سے لاؤں گا؟ بڑے بڑے ہمارے اسلاف روتے تھے، ایتھے نا باقاعدہ نشان پائے ہوں سی ٹور ٹور کے آنسواں دے۔ سچی بات یہ ہے، قرآن انسان کے اندر انسانیت بھر دیتا ہے، ڈر، حیا، وفا۔ رب العالمین، میرے رب نے میرے منہ کا کٹ لگایا ہے، نہ لگاتا کس نے لگانا تھا؟ پچھلی عید پہ درزی سے نا صرف ایک یہ کاج رہ گیا، صرف کاج، تو میرے لیے اس وقت بٹن بند کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ پریشان تھا میں کہ یار میں عید پڑھانی ہے، لائیو چل رہا ہونا کیمرے تے، لوکی گلاں کرن گے۔ جو رب ماں کے پیٹ میں کس طریقے سے کٹ لگاتا ہے پتہ کیا کبھی؟ لگوا کے دیکھے کہیں سے؟ کان کے ٹول کس نے لگایا؟ آنکھ کے کٹ کس نے لگایا؟ پھر پیشاب اور پخانے کی جگہ سیوریج سسٹم کے الاسٹک کس نے ڈالے؟ کبھی سوچے تو صحیح، میں ہوں کیا؟ پانی کا بلبلا۔ رب العالمین، میں نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا جانور کون سا جو زمین پہ چلتا ہے؟ ڈائناسور کا بولا جا رہا ہے، تصوراتی دیومالائی خلائی۔ ہمارے سامنے تو نہیں، ہمارے سامنے اس وقت سب سے بڑا ہاتھی ہے۔ پانیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی ہے، فضاؤں کے اندر اللہ کی مخلوقات میرا رب جانتا ہے۔ وہ مخلوقات بھی ہیں کہ سائنس مانتی ہے کہ ہمیں خوردبین میں بھی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اللہ خود کہتے ہیں لا یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے علاوہ جانتا ہی کون ہے؟ کتنی ڈسکوریز ہو رہی ہیں پانیوں کے اندر، فضاؤں ہواؤں کے اندر، کہکشاؤں تلک ہم جا رہے ہیں، لیکن وہ رب ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور نام تلاش کر رہے ہیں۔ نام کیا ہوگا؟ وہ بنا کے، چلا کے، کھلا کے، پلا کے سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو پھر اس رب کو اگر اس کی ہیبت کو، مقام کو، مرتبے کو، شان کو نہیں سمجھیں گے تو انسان کیسے بنے گا؟ پتہ تو چلی اللہ کی کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہے، صرف اوپر والی چھت آسمان والی نیچے گرا دے یا یہ چھت کو کنٹرول نہ کرے، ہمارا بچے کیا؟ ہم تو سینڈوچ بن جائے۔ العالمین وہ پوری کائنات چلا رہا ہے۔ یہیں پہ ایک مثال لیں، سولر پینل لگ رہے ہیں، پوری دنیا سورج سے روشنی کھینچ رہی ہے، طاقت لے رہی ہے، پاور لے رہی ہے، مشینیں چل رہی ہیں، اے سی چل رہے ہیں، فین چل رہے ہیں، جو کچھ ہے ہم پاور۔ اس سورج کو پاور کون دے رہا ہے ڈیلی؟ کون ہے جو بھر رہا ہے؟ کب فیلنگ ہوتی ہے؟ پتہ ہے نا، کرے نا، کب فیلنگ ہوتی ہے؟ میں اگر اپنے موبائل کو چارج کرنا ہے، سفر پہ جانا ہے، تو میں اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ بندوبست تو کرتا ہوں۔ اس نے تیرے میرے بال پینل بنا دیے، جلد پینل بنا دی، یہ سارے سولر پینل ہے، درخت کا ایک ایک پتا سولر پینل ہے۔ آج اپنی چھتوں پہ اوپر دیکھ رہے ہو نا، کون ہے؟ اللہ ہے۔ کبھی ملاقات کا ارادہ کیا؟ کبھی اس مہربان رب سے ملے جس نے سارے سسٹم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا؟ جب ہم نے اپنا نصاب ہی نہیں پڑھا تو میرا بچہ، میری بیٹی، میری بہو، میری بیوی، میری بہن، میری ماں، میرا بھائی، میرا محلے دار، میرا ہمسایہ، میرا کام کرنے والا، میرا ماتحت، میرا باس، میرا سینئر، میرا جونیئر، وہ کیا جانے کہ حق کیا ہوتا ہے؟
جب اللہ الحق ہے اور اس نے حق مقرر کیے ہیں، قرآن پڑھیے اور حق تلاش کیجئے۔ کون سا حق؟ جس کو آپ رائٹ کہتے ہیں، صرف یہ پتہ کیجئے، جس کا ہے اسے دیتے جائیے فرض سمجھ کے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ سوسائٹی سے جھگڑے ختم، نفرتیں ختم، غیبت ختم، ہر 2 نمبری ختم۔ رکیے ایک مثال لیتا ہوں۔ میں مؤذن ہوں، یہ ڈیوٹی میں نے خوشی سے لی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ میں ایک مؤذن ہوں، آپ لے لیتے ہیں، میں لے لیتا ہوں۔ اگر پورے ٹائم پہ آ کر کے میں اذان کہہ دیتا ہوں تو کسی کو بولنے کی ضرورت ہوگی؟ کیوں؟ میں فرض سمجھ کے نبھا رہا ہوں۔ بولنا کب پڑتا ہے؟ کہ جب بندہ ڈیوٹی کو ڈیوٹی نہیں سمجھتا۔ قرآن مجید احکام اور فرائض رکھتا ہے، جو میرے ذمہ فرض ہیں وہ کسی کے حق ہیں۔ والدین کے فرائض، اولاد کے حقوق والدین نبھاتے ہیں۔ نبھاندے نے کہ نہیں نبھاندے؟ سر جی بچے نو کسے نو یہ تو نہیں سی نا انہیں آکھیا بھی مینوں لیا کے سری لیک کھلاؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو میں نہیں جی بڑا ہونا، فیڈر فلاں لا کے دیں گے۔ ماں باپ پہلے فکریں کرتے ہیں، فرض سمجھ کے اولاد پالتے ہیں، اولادیں پل جاتی ہیں۔ ایک باپ 12 بچے پال لیتا ہے، مگر جب اولاد کے اوپر فرض کا ٹائم آتا ہے، اولاد فرض بھلاتی ہے تو بوڑھے بزرگ ماں باپ رل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تنہا زندگی میں رہ جاتے ہیں، زندہ لاشیں بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اولاد اپنے فرائض بھول جاتی ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا عورت کبھی گنجی نہیں ہوتی، مرد ہی گنجے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ یہ فرض نبھاتے نبھاتے 7 سمندر پار دھکے کھا جاتا ہے، یہ بلڈنگوں پہ چڑھ جاتا ہے، یہ تاروں پہ چڑھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کتنی ہیوی لائنیں چل رہی ہیں ان کے اوپر، ایک باپ چڑھا ہوا ہوتا ہے، مرد فرض سمجھ کے چڑھا ہے کہ میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر، سوسائٹی، کالونی، ہاؤسنگ سیٹ اپ سارا میں نے چلانا ہے۔ اسے جب قدر نہیں ملتی نا تو تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ جس رب نے کل کائنات بنائی ہے میں نے اس کو کتنی قدر دی ہے۔ اگر آج باپ بے قدر ہے تو کہیں نہ کہیں اس نے اپنے رب کو بے قدرہ بنایا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے رب کا وقار؟ قرآن پڑھا نہیں، وقار کہاں سے ہے؟ قرآن بتائے گا وقار کیسے کرنا ہے، عزت کیسے دینی ہے، پیار کیسے کرنا ہے، قریب کیسے رہنا ہے، مناجات کیسے کرنی ہے، اپنی طہارت صفائی کیسے کرنی ہے۔ یوں چلتے جائیے، اپنے فرائض صرف سیکھ لیں۔ قرآن مجید کے اندر 500 آیتیں احکام کی مشہور، آپ نے سنا ہوگا۔ میں اج تک جنی زندگی گزر گئی ہے نا، کسے بندے نے میں پوچھے نا 500 احکام دیا آیتاں ہوندیاں نے، کہندا جی پتہ نہیں، ہمیں پہلے حکم کا ہی پتہ نہیں۔ پہلا حکم اللہ نے پہلا حکم اقرا ترتیب نزولی میں دیا ہے، مگر جو ترتیب توقیفی ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں قرآن، جو بیت العزہ میں قرآن، جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کروایا، جو ہماری موجودہ ترتیب ہے، اس ترتیب میں سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 21 میں پہلا حکم اللہ نے دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں، اے مردوں عورتوں، اے جوانوں بزرگوں بوڑھوں، جو بھی ہو، خود کو انسان کہتے ہو، سنو، اعبدو، بندے بن جاؤ۔ اعبدو، بندہ تب تک نہیں بنتا جب تک وہ فرض نہیں سمجھتا۔ وہ بھی کوئی بندہ جنہوں یہ نہ پتا ہوئے کہ استنجا کداں کرنا، وہ بھی کوئی بندہ جنہوں یہ پتا نہ ہوئے کہ روٹی کداں کھانی، بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ اعبدو، بندے بنو۔ آؤ ایک کام کریے، مرد اور عورتیں مل کے فیصلہ لے لیں کہ میں نے زندگی بندگی میں گزارنی ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنے، میں نے نہیں کرنے، یہ کرنے ہیں، یہ مجھے کرنے ہیں، جو مرضی ہو جائے، جنگ نہیں ہوگی۔ میرے ابو نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ بیٹا فیصلہ آباد میں پانی کڑوا ہے، یہ تو ارینج کرنا جتوں مرضی کرنا ہے۔ اب بچے صبح اٹھتے ہیں، بہن بھائی اٹھتے ہیں، ان کے اٹھنے سے پہلے پینے کا پانی بھی ارینج ہے، ٹینکیاں بھری ہوئی ہیں۔ ایک دن بھی کسی کو بولنے کی ضرورت تو تب پڑے نا جب پانی ختم ہوگا، وہ میرے ذمہ فرض تھا، میں نے نہیں۔ دوسرے بھائی کی ڈیوٹی ہے کہ یہ سودا سلف تو نے لانا ہے، وہ لا کے رکھے ہوئے تو بولے کون؟ پرابلم تب آتی ہے
जब हम दूसरे की प्राइवेसी में घुसते हैं, चस्के लेते हैं, और कुरान कह रहा है कि नहीं ये जासूसी नहीं, वला तजस्ससू, अपने दायरे में रहो और अपने दायरे में रह के अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अल्लाह की कुछ जिम्मेदारियां हैं, फराइज हैं, कुछ बंदू के फराइज हैं, वो तुमने निभाने हैं। अगर सारे मिलकर निभाते रहें, गोश्त वाला गोश्त टाइम पे ले आया है, जिसने हंडिया बनानी थी वो टाइम पे उसने हंडिया बना दी है, जिसकी सफाई फर्ज थी उसने वो कर दी है, लोगों के उठने से पहले, आंख खोलने से पहले, बोलेगा कौन? प्रॉब्लम तब है जब हम अपने फर्ज छोड़ते हैं। और सबसे बड़ा फर्ज जो था इंसान की इंसानियत बनाने के लिए, रहमान के कलाम को हमने नहीं लिया। वो गारंटी और वारंटी तो रब ने दी थी, हुदल लिल मुत्तकीन हुदल लिन्नास। ना मर्द ले सके ना औरतें, सारे मसरूफ है अपने काम में लगे हुए हैं। जो काम करने की चीज थी, जिसने सकरात के जहान, मौत के जहान, कब्र के जहान, नशर के जहान, हशर के जहान, हिसाब के जहान, वो प्यास के जहान, वो अर्श के जहान, वो साए के जहान, वो जहन्नम के जहान, वो जन्नत के जहान, उन जहानों में जो कुछ काम आना था पड़ा ही नहीं। सर जी अगर ड्यूटी जो लगी हो भी साढ़े सारे साउंड सिस्टम होना चाहिए, मशीन तो है, ऑपरेटिंग अगर मुझे करनी नहीं आती, मैं अच्छा ऑपरेटर नहीं हूं, तो मैं इतने बह के मुमकिन है मैनू कहा जाए जी बेस बंद कर दो, तो मैं उन्होंने चुक देवां, गिची घुट देवां। तो जब मुझे इल्म ही नहीं, पता ही नहीं, तो क्यों कर रहा हूं? आइए कुरान सीखिए, आइए कुरान पढ़िए, लफ्ज लफ्ज, हरफ हरफ। शुक्र करें अल्लाह का, अल्लाह ने ऐसे इदारे, ऐसी जगह, ऐसे मुकाम, ऐसी मसाजिद, ऐसे उलमा, ऐसे मनाबर नूर, ऐसे चिराग, ऐसे दिए, ऐसी रोशनी अभी भी रखी है कि जिनके खिलाफ पूरा जमाना है, मगर वो फिर भी अपने आप को, अपने वजूद को अल्लाह की तौफीक से लेके चल रहे हैं। शायर ने कहा था, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं, उसे चलने दो, आंधी बनने दो, तूफान बन के आए, सुनामियां बन के आए, लेकिन जो चिराग रब ने चलाने हैं वो जलने हैं। युरीदून अल युत्फिऊ नूर अल्लाह, पूरी दुनिया की ख्वाहिश है ये बंद हो जाए। और मैं आप अहबाब की वसातत से, भाई भी सुन रहे हैं, बहनें भी सुन रही हैं, दुनिया में कहीं भी कुरान का काम हो रहा ना, रुकावट ना बनना, दीन का काम हो रहा रुकावट ना बनना, मस्जिद या मदरसा बन रहा हो तो रुकावट ना बनना। मैंने उन लोगों को अपनी 50 साल जिंदगी में देखा है कि आज उनकी नस्लें बिगड़ गई हैं, जिन लोगों ने कभी जिंदगी में ऐसी हरकत की थी। अगर आपके एक साइन से कहीं अल्लाह का घर बन रहा है, बनने दो, किसी भी मसलक का है, आप जिम्मेदार हैं, ठेकेदार हैं। वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये घर अल्लाह के हैं, अल्लाह के लिए बनने दो। रब के घरों को रोक के क्या कर लोगे? उसने जो फैसला कर लिया वो होना है, आज नहीं कल होना है। ताइफ के सरदारों ने मेरे हुजूर की हुजूरी को कबूल नहीं किया। अज उन्होंने दी नस्ल चिक भी बंदा उन्होंने दीन ते नहीं है। पूरे ताइफ में जाके पता कर ले, एक भी शख्स अब अजदाद के दीन पे नहीं है। की रहा उन्होंने, तो इसके मुआविन बनिए, इस कार खैर के साथी बनिए। अच्छा, अगर मैं कुरान मजीद खुद नहीं पढ़ सकता, को मजबूरी है, एक आयत तो पढ़ सकता हूं। आप यकीन कीजिए, मैं कभी कभी हैरान होता हूं। अफ्रीका के जंगलों में एक शख्स था रहने वाला, कहने लगा पाजी पता नहीं केड़े हालात ने चुक मारे है, मेरे पास राबते के लिए सिर्फ एक मोबाइल है, मैं अनपढ़ हूं, मैं कुरान नहीं पढ़ सकता, लेकिन दुनियावी उलूम में जानता हूं, इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। कहता मैनू कुरान ते पढ़ा छो। मैं कहा यार मेरी तो अपनी इंग्लिश एडी कोई चंगी को नहीं। कहता जी मैं फिर किन्नू आखा। मैंने अल्लाह का आसरा करके कुरान मजीद के ऊपर मतन लिखना, एक आयत, नीचे इंग्लिश लिखनी, उर्दू लिख देनी, सेंड कर देनी। वो सिलसिला जो एक शख्स से शुरू हुआ था आज लाखों तक जाके पहुंचा हुआ है। एक आयत डेली, ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, ना पढ़े, आप ऑफिस में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, सुबह आगाज करें, एक आयत मेरे रब ने आज मुझे क्या मैसेज दिया है। बाज ने कहा जी ये तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुरान पूरा नहीं होगा। अल्लाह ने मुझे ये थोड़ी कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से, जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरी जॉब है, जो मेरा काम है, जो उसकी नेचर है, उसके हलाल हराम का पढ़ लूं। अल्लाह मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये जान लूं।
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो एक आया था ना, मुझे जन्नत का रास्ता बता दें, तरीका बता दें, आपने बताया तो कहने लगा ना कम करूंगा ना ज्यादा, अमल का मौका ही नहीं मिला, गिरा है, गर्दन टूटी है। हुजूर ने कहा जिसने जन्नती देखना हो देख ले। तो चंद पल के फैसले बंदे को इधर से उधर कर देते हैं। आइए अज़म कीजिए, रमजानुल मुबारक आ रहा है, घर घर में फैल जाइए, पहुंच जाइए, दस्तक दीजिए। वोट लेने के लिए भी तो दुनिया जाती है सर जी, पोलियो के टीके लगाने के लिए भी तो घर घर में दस्तक और ऊपर नोट किया जाता है। पूरी कौम अकीदे में अपाहज, इल्म में अपाहज, अमल में अपाहज, अहकाम में अपाहज, लूली और लंगड़ी हो गई है। दर दर पे दस्तक दे के जो करने वाला काम था वो हमसे नहीं होगा। कुछ हमारी गलती है कि हम हर घर तक नहीं जा सके। कुछ घर वालों की भी ड्यूटी है कि उनको पता था कि सेंटर्स हैं, मराकिज हैं, हॉस्पिटल चले जाएंगे, डिस्पेंसरी चले जाएंगे, लेकिन क्या मजाल जो अल्लाह के घर और इन मदारिस में जहां खैर बिकती है, जहां मुस्तकबिल जो है वो बनता है, जहां इंसानियत मिलती है, वहां रुख ही नहीं है। मोहल्ले वाले भी रोड़े अटकाएंगे, दुनिया भी बातें करेगी, इधर उधर की बातें होंगी। याद रहे ये काम नहीं रुकते, अल्लाह के काम है, इन्होंने चलना है। इनके मुआविन बनिए, इनके साथी बनिए, अपनी नस्लों को जोड़िए। जिस निसाब को पैसे दे के हम पढ़ रहे हैं पढ़ाएं। मैं भी पढ़ा रहा हूं, दुनिया के महंगे तरीन निसाब है, महंगे तरीन स्कूल है, महंगे तरीन। पूरे गुजरांवाला के मदरसे मिलकर के शायद यहां के एक स्कूल के रकबे बराबर नहीं होंगे, और दावा है कि हम मुसलमान हैं। वो महंगे तरीन निसाब जो इंसान ने इंसान के लिए बहकाने के लिए, बिगाड़ने के लिए लिखे हैं, उनको तो लेके हम खुश हैं कि मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। और जो रहमान ने आसमान से निसाब उतारा था उसे ना हम अपने बच्चों को देने को तैयार। मुझे डर लगता है कल क़यामत के दिन हमारे यही बच्चे कहीं हमारा गिरेबान पकड़ के ना कहें अब्बू डाले भी लेंदे से हो, गनमैन भी रख दे से हो, आपने चौकीदार पहरेदार भी रखे हुए थे, ड्राइवर भी रखे हुए थे, सारा कुछ करते थे, महंगे महंगे स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जा जाके पूछ पूछ के सिफारिशें डाल के, और जो हमारे आखिरत में काम आना था, हमारे मोहल्ले गली पड़ोस में था, ना आप जानते से हो ना सानू जान दिता जे, ना उथे दा कदी सोचा जे। डर लगता है। और कयामत के दिन ये कमीज नहीं होगा मेरा, डायरेक्ट गर्दन नु हथ पैना जे, याद रखा जाए, नंगा होना है। और बेटा बाप की गर्दन पकड़ ले, इससे ज्यादा दुनिया में जिंदगी मौत में बदलने का तरीका कोई नहीं है। और कयामत के दिन ये होना है। अंबिया को लोगों ने पकड़े हुए होना है, दावा करके बैठे होंगे अल्लाह इन्होंने हमें बताया ही नहीं था, अगर हमें बता देते तो हम ऐसे क्यों करते। इस कौम ने, गली मोहल्ले के लोगों ने, हमसायों ने, आइए इनके दरवाजों तक पहुंचे, दस्तक दें। जहां तक आपका अप्रोच है, दाएं बाएं दोनों तरफ अगर अल्लाह ने एक हाथ में 5 उंगलियां दी हैं, 5-5 हमसाओं को तो आप जाकर के कुरान की दावत दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और आखिरी गुजारिश, हमारे मुल्क में एक बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा कुरान हो रहे, साडा कुरान हो रहे, कुरान सबका है कि कुरान दो नहीं है। मैं फेसबुक के ऊपर डेली अहले हदीस के 3 तर्जमे, देवबंदी मकतबा फ़िक्र के 3-4 तर्जमे, इसी तरह बरेलवी मकतबा फ़िक्र के 2 तर्जमे, शिया मकतबा फ़िक्र के 2 तर्जमे मैं सेंड करता हूँ। मैं कहता हूँ जो है अपने मसलक का पढ़ लो, पढ़ो तो सही। कोई ज़बर ज़ेर शद मद का कुरान में फ़र्क नहीं है, तर्जमानी में फ़र्क है। एक ने शुशदर लिख दिया, दूसरे ने हैरान लिख दिया, तीसरे ने तर्जमा पशेमान कर दिया, चौथे ने मबहूत का माना दंग होना कर दिया, किसी ने हक्का बक्का लिख दिया। लफ्जी फर्क है, हकीकत में आसमान से जो लफ्ज उतरे हैं वो वही हैं, मबहूत मबहूत है। तो इसलिए किताबुल्लाह से अपना ताल्लुक बढ़ा दे। और बिलखुसूस रमजान शहर कुरान है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। थोड़े महीनों में आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर एक बरकत का एक नया शगुफा फूटेगा, एक बहार आएगी, और अल्लाह ताला आपको ऐसे रंग देगा, और मरते हुए जाते हुए सदका जारिया आपके पीछे जारी होगा। और मैं तो कहा करता हूं सोशल मीडिया पे इतना तो कर लें, मरे तो हमारी वाल के ऊपर, हमारे पेजेस के ऊपर पीछे खैर ही खैर होवे, नहीं तो शर ते सारी जिंदगी लोगों के पीछा करना ही है। कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसा पढ़ें, कुछ ऐसा भेजें, कुछ ऐसा मंगवाएं, कुछ ऐसा सेंड करें, कुछ ऐसा शेयर करें कि जो फिर सारी जिंदगी शेयरिंग होती रहे और सदका जारिया बना रहे। औलाद अपने बाप की वाल खोल के देखे तो पता चले कि यार साडा प्योर रब नाल जुड़िया सी, साड़ी मां दी है जिहड़ी सी ना जी तरजीहात सन,
انشاءاللہ یہ کر کے دیکھیں، یہ جگہ میسر ہیں، یہ مواقع میسر ہیں، یہ ادارے میسر ہیں، اور الحمدللہ خواتین کے لیے جو یہاں بندوبست ہے بالخصوص اس کے اوپر رشک کریں کہ اللہ نے آپ کو علاقے کے اندر یہ ایک چراغ عطا کیا ہے، نور سے نوازا ہے، کچھ سیکھیے اور جان کے جیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دے، عقبہ بھی اچھی کر دے، اور دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے۔ اللہ آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے، اللہ ہماری فصلوں کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جان مال عزت آبرو کے اندر ایسی برکتیں دے کہ رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اللہ یہ نمرودی طاقتیں میرا ڈی این اے ختم کرنا چاہتے ہیں، میرا بی مکانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ میرا بی، میری نسل، میری ذریت ذرہ ذرہ کائنات میں اتنا بکھیر دے کہ جہاں جہاں بھی ہوں وہ تیرے بن کے، موحد بن کے، عبادت گزار بن کے، نمازی بن کے، قیام رکوع سجود تشہد میں وہ تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ یہ دعا کر کے اولاد کے لیے جائیں، اللہ جب سنتا ہے تو پھر رخ موڑ دیتا ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، کمی بیشیاں دور کر دے، اللہ جتنے ہمارے گناہ ہیں صغیرہ کبیرہ معاف کر دے، اللہ آج کی مجلس کو ہمارے حق میں بنا دے، اور مالک جتنے دکھ ہیں وہ دور فرما دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ اس مجلس کو ہمارے آباء و اجداد کے لیے، بڑوں کے لیے، وڈیروں کے لیے مالک صدقہ جاریہ بنا دے۔ مالک جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں ان کو شفائیں دے دے۔ اللہ جو اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کو خیر والی زندگی دے دے، اور جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ دین دنیا اور عقبہ کی اچھائی اور جتنی بھلائیاں ہیں وہ ہمارے مقدر میں کر دے، اور اللہ جتنے شرور اور حوادث ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔